اللہ کی رحمت کے علاوہ زندان سے نکلنے کے تمام سہارے یکے بعد دیگرے دم توڑتے گئے۔ اب فقط یاد الہی، ذکر، اذکار اور نصرت خداوندی ہی رہائی کے ذرائع معلوم ہوتے تھے۔ خیال رہتا ہے ہر وقت تیری رحمتوں کی طرف یا رب، خیال رہتا ہے ہر وقت تیری رحمتوں کی طرف یا رب، کبھی تو غم کے بادل گزر جائیں گے بن برسے۔ انسان کے مشکل ایام میں ایسے لمحات آتے ہیں جب آدمی ما فوق الفطرت واقعات کی رونمائی کا متقاضی ہو جاتا ہے۔ میرا بھی مسلسل قید میں رہنے سے یہ حال ہو گیا تھا کہ میں ہر روز کسی انہونی یا معجزے کا منتظر رہنے لگا۔ عفان اس دن سے روزانہ آنے لگا جس دن وہ اپنی دادی کے ساتھ مجھے ملنے آیا تھا۔ پہرے دار سے لڑائی پر جسم زخموں سے چور چور ضرور ہوا تھا، البتہ چرس کے سوٹے اور اس کے لگانے والے پہرے دار اب منظر سے غائب۔ اللہ کا شکر ہے اس کی موجودگی اور ہر وقت دعا کے عذاب سے نجات مل گئی تھی۔ عفان ہر روز اپنے ذرائع سے اپنے والد کی واپسی کے متعلق جانتا رہا اور میرے لیے کبھی مکئی کا سٹا، کبھی اخروٹ کی گریاں، کبھی چاول اور کبھی کشمش لا کر دیتا۔ میں نے ایک روز شدید درد کی وجہ سے عفان کو انجیکشن لانے کا بولا۔ وہ مجھے کہنے لگا، انجیکشن تو ہم نے گھر میں ہر طرح کے رکھے ہوئے ہیں، ادویات بھی، کیونکہ یہاں نزدیک کوئی ہسپتال یا ڈاکٹر کا کلینک نہیں ہے۔ البتہ میرے چاچا کے علاوہ کوئی بھی انجیکشن لگانے پر قادر نہیں ہے۔ میں انجیکشن تو آپ کو لا دیتا ہوں، پین کلر، درد کش، لیکن لگائے گا کون؟ میں نے کہا، میں بذات خود انجیکشن لگانے کا تجربہ رکھتا ہوں۔ وہ اٹھا اور کمرے سے نکل کر تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے بنے ہوئے کسی کمرے سے انجیکشن والا لکڑی کا ایک بکس اٹھا لایا۔ میں نے درد کش انجیکشن نکالا اور سرنج میں بھر کر خود ہی ہاتھ کی ورید پر لگا لیا۔ جب میں انجیکشن لگا رہا تھا تو وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ انجیکشن لگانے کے بعد مجھے درد سے افاقہ ہوا اور میں نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ کہنے لگا، اگر آپ میرے والد صاحب اور چاچا کے آنے تک مجھے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا دیں تو میں آپ کی رہائی کے لیے ضرور کوشش کروں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ روزانہ صبح ناشتے کے بعد 1 گھنٹہ مجھ سے ترجمہ پڑھتا۔ جمعے والا دن وہ ناشتے کے فوراً بعد چلا جاتا۔ میں نے اس نوجوان سے اس کی وجہ جانی تو اس نے بتایا کہ ہماری قبائل کی جنگ ہے اور ہم لوگ پورا ہفتہ گھروں میں بند رہتے ہیں۔ جرگہ والوں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ سوائے جمعہ والے دن کے نہ کوئی اشیاء خرد و نوش کی خریداری کرے گا اور نہ ہی کاروباری سرگرمیاں۔ کسی جگہ سفر کرنے کے لیے اور کسی جگہ سے واپسی کے لیے بھی جمعے کا دن کا ہی انتخاب کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے علاوہ کسی دن کوئی شخص علاقہ میں نظر آ جائے تو مخالفین اس کو مار دیتے ہیں اور جرگے والے اس کے ذمہ دار نہیں بنتے۔ اگر جمعے والے دن کوئی کسی سے جھگڑا کرے یا لڑائی میں زخمی یا قتل کر دے تو جرگے والے اس کا گھر مسمار کر دیتے ہیں اور اس کو علاقہ بدل بھی کر دیا جاتا ہے۔ میں نے جس دن اپنے والد اور چاچا سے لڑائی کی اس دن انہوں نے مجھے تانا دیا کہ ہم لوگ اگر غلط طریقے سے کمائی کرتے ہیں تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہمارے ساتھ کھانا پینا اور ہمارے ساتھ رہنا۔ میں اس دن سے جمعے والے دن پکوڑے سموسے لگا کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا ہوں، اس لیے جمعے والے دن جلدی چلا جاتا ہوں۔ میرے رشتہ دار تانے دیتے ہیں، ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر اور باپ دادا اور چاچا کے کاروبار کو چھوڑ کر پکوڑے سموسے لگا کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کس کارن پیا نہ جائے، پیا نہ اجلا پانی نہ ہی چندن کھائے، پیا نہ اجلا پانی نہ ہی چندن کھائے، چھوڑ دیے ہیں مشک و عنبر، خوشبو اسے نہ جائے، لانو اسے لبائے کیا جانے کس کارن۔ بٹ شاہ کے عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بٹائی نے اونٹ کے متعلق یہ شعر کہا تھا کہ مشک عنبر چھوڑ کر، خوشبو چھوڑ کر کڑوی بیلیں کھاتا ہے۔ لیکن اس نوجوان کو تو یہ فیصلہ اس کارن تھا کہ ہم اپنے کاروبار کے لیے انسانوں کی خرید و فروخت کیوں کرتے ہیں۔ اب وہ روزانہ اپنے والد اور چاچا کا بھی معلوم کرتا رہتا اور جمعہ کے علاوہ باقی ایام قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے میں گزارتا۔ میں نے 1-2 دفعہ باقاعدہ کہا بھی کہ میری رہائی کے متعلق کیا خیال ہے۔ وہ نظر انداز کر دیتا اور کہتا، کسی دن موقع پا کر آؤں گا اور آپ کو اس قید خانے سے نکال کر لے جاؤں گا۔ اب برفباری شروع ہو چکی تھی اور اس نوجوان کے والد اور چاچا کے آنے والے راستے بند ہو چکے تھے۔ اس دوران نوجوان نے 4 سپارے ترجمے کے ساتھ یاد کر لیے تھے۔
काफ़ी दिनों से मैं अपनी रहाई के मतलब बात करना चाह रहा था, लेकिन एक चीज़ जो माने थी वो ये कि कुरान पाक में वाज़ेह फरमान है, मेरी आयात को थोड़ी कीमत पर मत बेचो। मैं क्या अपनी रहाई की गर्ज़ो गायत के लिए इस नौजवान को तर्जुमा कुरान पढ़ाता रहा हूँ? इसी एक बात की वजह से मैंने फिर अपनी रहाई के मतलब इस नौजवान से बात न की। एक रात जब मैं होम सिकनेस की वजह से सो नहीं पा रहा था तो मैंने सीढ़ी पर से लैलटेन की रोशनी आती महसूस की, जो लकड़ी के दरवाजे की दरारों से अंदर आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन शदीद तेज़ हो गई। मैंने समझा कि शायद आज मेरी रहाई की रात हो और उस नौजवान ने जो वादा किया था वो आज के मुतल्लक हो। लैलटेन वाला आदमी दरवाजे पर आकर रुका और उसने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा तो ये वही नौजवान था। मज़ीद इज़्तिराब बढ़ गया। एक ताबीर की सूरत नज़र आई है इधर, एक ताबीर की सूरत नज़र आई है इधर, सो उठा लाया हूँ सब ख्वाब पर आने वाले। वो नौजवान कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी नज़रें टटोलने लगीं कि चाबियाँ कहाँ हैं जो संगल पर लगे हुए ताले को खोलने के लिए इस्तेमाल की जानी हैं। मैं मज़ीद इंतज़ार न कर सका और फ़ौरन पुकार उठा, अफ़ान चाबी कहाँ है? उस नौजवान ने कहा, कौन सी चाबी? मैंने पिंडरी पर लगे हुए ताले की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसकी। वो बोला, इसकी चाबी तो मेरे वालिद के पास है। लेकिन आपने क्यों पूछा? मैंने कहा, जाना नहीं यहाँ से? उसने कहा, मैं इसलिए तो नहीं आया। मेरे तमाम ख्वाब जो चंद लम्हों में मैंने अपने ख्यालात के कैनवस पर सजा लिए थे, सब ताबीर से पहले ही चकनाचूर हो गए। मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब, मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब, इसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। उस नौजवान ने कहा, रास्ते सारे बर्फबारी की वजह से बंद हैं। मेरी बहन को फूड पॉइजनिंग हो गई है जिसके लिए उसको ड्रिप लगानी है। मैंने अपने घर वालों को बताया था कि आप इंजेक्शन लगा लेते हो, तो उन्होंने कहा ठीक है आप बात कर लो। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप कह रहे थे कि चाबी हमारे पास नहीं, तो फिर कैसे आप मुझे यहाँ से लेकर जाओगे? मेरे दिल में फिर एक हसरत करवट लेने लगी कि इतना लंबा अरसे के बाद आज मैं इस कमरे से बाहर कदम रखूँगा। हर चारागर को चारागर ही से गुरेज था, हर चारागर को चारागर ही से गुरेज था, वरना जो अपने दुख थे वो बहुत लादवाना थे। इस नौजवान ने कहा, आपको इस जगह से कहीं और नहीं लेकर जाया जा सकता। बल्कि मेरे घर वाले मेरी बहन मरीज़ा को यहीं लेकर आएंगे। अभी हमारी गुफ्तगू जारी ही थी कि बाहर लकड़ी की सीढ़ी पर शोर महसूस हुआ और साथ रोशनियां भी। वो नौजवान उठा और दो पर्देदार औरतों के साथ और गनमैन के साथ रज़ाई के चारों कोनों में उठाए हुए एक मरीज़ा को कमरे में ले आए। मेरे नज़दीक ही गद्दा बिछाकर लटा दिया। अफ़ान और उसकी दादी मेरे पास ही बैठ गए और मैंने ड्रिप लगा दी और साथ में इंजेक्शन फ्लाइजल भी लगा दिया। उस रात अफ़ान ने बहुत सारी बातें की। उसकी दादी ने बताया अपनी ज़बान में, जो अफ़ान ट्रांसलेशन करके मुझे बताता रहा, कि वो हर सुबह सूरह यासीन पढ़कर मेरी और दूसरे कैदी की जल्द रहाई की दुआ मांगती है। बहुत सी बातें हुई। मैंने अपनी इस तरह से कैद करने की वजह दरियाफ्त की, जिसका जवाब पहले तो वो नौजवान टालता रहा, फिर काफ़ी तगदो के बाद बताया कि हम लोग 1.5 लाख रुपए के एवज़ नौजवान मर्द और 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक नौजवान खातून ख़रीदते हैं। मैंने पूछा, कहाँ से ख़रीदते हैं? तो नौजवान बोला, जो लोगों को अगवा करते हैं तावान की खातर, वो तावान लेकर या तावान ना मिलने की वजह से अपना ख़र्चा पूरा करने के लिए उनको फ़रोख्त कर देते हैं। हम लोग उनको ख़रीद लेते हैं। मैंने पूछा, किस लिए आप लोग ख़रीदते हो? कहने लगे कि हम लोग मुंशियात का कारोबार करते हैं। जिन लोगों को हम ख़रीदते हैं उनको पोर्टर की तरह सामान देकर रवाना कर दिया जाता है। मुख्तलिफ़ जगहों पर या बैरून ममालिक में वो कैदी अपनी रहाई के एवज़ हर तरह के सामान ले जाने पर तैयार हो जाते हैं। हमारी जब फसल यानी पोस्ट की फसल तैयार हो जाएगी तो मेरा वालिद या चाचा इसका सौदा तय करेगा और आप दोनों को सामान ले जाने के एवज़ रहाई मिल जाएगी। हमारे कई आदमी इस सफ़र के दौरान नामालूम मकामात से निगरानी करते हैं। अगर कोई ऐसी वैसी हरकत करे तो फ़ौरन वो निगरान उससे मतनब्बे करते हैं। पुलिस के पास पकड़े जाने या नार्को टैक्स वालों की कार्रवाई पे वो माल कैदियों की मलकियत समझा जाता है। हमारे इस तरह के एक फेरे एक चक्कर पर 15-20 लोगों के ख़रीदने से ज़्यादा रकम मैसर आ जाती है। हम लोग किसी तरह भी नुकसान में नहीं रहते। इसी गुफ्तगू के दौरान
ایک دور یہ بھی آیا جس میں واضح طور پر اس نوجوان نے کہا میں اب ان سب کا حصہ نہیں رہا، میں جمعہ والے دن پکوڑے سموسے لگا کر اپنے بیوی بچوں کو حق حلال کی کمائی کھلاتا ہوں۔ ایسے ہی نوجوانوں کے متعلق ایسی ہی فصل گل کے لیے احمد ندیم قاسمی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی معلول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو۔ وہ مریضہ اللہ کے فضل و رحمت سے صحت یاب ہو گئی۔ اس رات کے بعد باقی معمولات میں کوئی فرق نہ آیا، البتہ کھانے کے مینیو میں تبدیلی آ گئی۔ شام کے علاوہ اب دوپہر کو بھی کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا، رات کے کھانے میں بھی بہتری آ گئی۔ پھر اچانک ایک دن اس نوجوان کے والد کی واپسی ہو گئی۔ تبدیلی زیادہ دیر نہ چلی، پھر وہی شب و روز۔ ہے اسیری اعتبار افزا جو فطرت بلند، ہے اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند، قطرہ نیشاں ہے زندان صفت سے ارجمند، مشک ازفر چیز کیا ہے ایک لہو کی بوند، مشک ہو جاتی ہو کر نافایا ہو میں بند، ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت مگر، ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت مگر، کم ہے وہ طائر کہ ہے دام کفس سے بہرہ مند، شہ پر زاگو زن در بندے قید و سید نیس، اس عادت قسمت شباز و شہین کردہ اند۔ عشیری کے شب و روز پہلے ہی بے تحاشا تکلیف دے، اب تو کوئی بات کرنے والا بھی نہ رہا، بچوں کی بجائے دوبارہ وہی پہرے دار، وہی پھولوں کا سالن، وہی رات کی بچی ہوئی روٹی۔ گلشن کے طائروں نے کیا بے مروتی کی، گلشن کے طائروں نے کیا بے مروتی کی، یک برگ گلگفت میں ہم تک نہ کوئی آیا۔ اس نوجوان کے ساتھ جو 1 گھنٹہ ترجمہ قرآن پڑھنے میں گزرتا تھا، وہ باقی 23 گھنٹوں کے لیے ایک ٹانک کی حیثیت رکھتا تھا۔ اب تو وہ بھی 1 گھنٹہ میسر نہ رہا۔ پہرے دار تو پہلے ہی چرس کے سوٹوں سے فرصت نہ تھی، لڑائی کے بعد اس کے دیکھنے میں بھی ایک وحشت کا احساس ہونے لگتا۔ وہ تمام باتیں جن کو سن کر تسلی ہو جاتی، اب وہ بھی سننے کو نہ ملتی۔ کس سے پوچھیں بہار کی باتیں، کس سے پوچھیں بہار کی باتیں، اب صبا بھی ادھر نہیں آتی۔ قرآن پاک کے تلاوت کے دوران ایک دن صورت جن نظروں سے گزری۔ خیال آیا بچپن میں سنا تھا ایک عامل نے ایک ہی جگہ بیٹھ کر 40 روز تک روزانہ 40 مرتبہ سورت جن کی تلاوت کی تھی، جس کی وجہ سے وہ عامل جنات کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے بھی سورت جن کی تلاوت شروع کر دی۔ وقت گزرتا رہا اور 40 دن کا چلہ مکمل ہو گیا۔ جس رات چلہ مکمل ہوا وہ اندھیری رات تھی، فلک پر مہتاب بھی نہ تھا، مسلسل جن کی آمد کا انتظار۔ ظفر کمالی نے ایسے جاہل عالم اور عامل بننے والے لوگوں سے بحث و مباحثہ سے منع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی تائید کر لینی چاہیے۔ اسی تائید کا شاید اثر تھا کہ میں چلہ مکمل ہونے پر اب جن کا منتظر رات جاگ کر گزار رہا تھا۔ کہیں درم کہیں ڈالر کہیں دینار کا جھگڑا، کہیں درم کہیں ڈالر کہیں دینار کا جھگڑا، کہیں لنگا کہیں چولی کہیں سلوار کا جھگڑا، کہیں لہنگا کہیں چولی کہیں سلوار کا جھگڑا۔ وطن میں آج کل اس ذات سے اس ذات کو شکوا، وطن میں آج کل اس ذات سے اس ذات کو شکوا، لگا ہونے کہیں اس پار سے اس پار کا جھگڑا۔ وہ مسجد ہو مندر ہو ادب ہو یا سیاست ہو، وہ مسجد ہو کہ مندر ہو ادب ہو یا سیاست، وہی ہے جنگ کرسی کی وہی دستار کا جھگڑا، وہی ہے جنگ کرسی کی وہی دستار کا جھگڑا۔ زمانے کی روش سے کر لیا ہے سب نے سمجھوتا، زمانے کی روش سے کر لیا ہے سب نے سمجھوتا، کوئی معنی نہیں رکھتا جہاں کردار کا جھگڑا، کوئی معنی نہیں رکھتا جہاں کردار کا جھگڑا۔ کسی کی ٹانگ ٹوٹے نہ کسی احمق کا سر پھوٹے، کسی کی ٹانگ ٹوٹے نہ کسی احمق کا سر پھوٹے، اگر ہونے لگے ہوشیار سے ہوشیار کا جھگڑا،
अगर होने लगे होशियार से होशियार का झगड़ा। यही इंसान खिलौनों के लिए बचपन में लड़ता है, यही इंसान खिलौनों के लिए बचपन में लड़ता है, बड़े होने पे करता है दरो दीवार का झगड़ा, बड़ा होने पे करता है दरो दीवार का झगड़ा। ये दुनिया मोहब्बत भी अनोखी चीज़ है साहिब, ये दुनिया मोहब्बत भी अनोखी चीज़ है साहिब, कभी इनकार पर नालिश कभी इकरार का झगड़ा, कहीं इनकार पर नालिश कभी कहीं इकरार का झगड़ा। छिरा जब इनके घर झगड़ा तो इनकी अकल चकड़ाई, छिरा जब इनके घर झगड़ा तो इनकी अकल चकड़ाई। जो सुलझाते रहे थे उम्र भर बाजार का झगड़ा, जो सुलझाते रहे थे उम्र भर बाजार का झगड़ा। अमीरों की लड़ाई में कोई लज्जत नहीं होती, अमीरों की लड़ाई में कोई लज्जत नहीं होती। मज़ा आता है जब हो मुफलस और नादार का झगड़ा, मज़ा आता है जब हो मुफलस और नादार का झगड़ा। अगर जाहिल बने आलम तो कर ताईद उसकी, अगर जाहिल बने आलम तो कर ताईद तो उसकी। ज़फ़र अच्छा नहीं होता ये बेकार का झगड़ा, ज़फ़र अच्छा नहीं होता ये बेकार का झगड़ा। आधी रात के करीब मुझे ऐसे लगा जैसे कोई ज़लज़ला आ गया हो, हर चीज़ बुरी तरह कांप रही थी। फायरिंग की आवाज़ इस कदर थी कि ऐसे महसूस हो सारी दुनिया का बारूद यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। सोचने लगा ये कैसे जिन हैं जो मसल्ला होकर आए हैं। रोशनदान से गोलियां कमरे में मेरे आसपास लग रही थीं। मैं अपनी जंजीर जो मुझे छत पर लगे छतीर से बांधे हुए थी हला हला कर कह रहा था, खुदाया ये कैसे जिन्नात हैं जो चिल्ला से मती होने की बजाय मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। हर तरफ गोलियों की गन गरज ने माहौल को जंगी मुहाज बना दिया। जंजीर हिलाते हुए जल्दी से हाथ छोड़ दिया कि ये जिन हैं, कोई फरिश्ते थोड़े हैं जो मेरी बेबसी लाचारी को समझ सकें। खुदाया तूने जिस मुल्क में हमें पैदा किया है वहाँ तो अदल व इंसाफ का ये आलम है, क्या पूछते हो अब अदल व इंसाफ की हालत, क्या पूछते हो अब अदल व इंसाफ की हालत। मार दिए जाते हैं जंजीर हलाने वाले, मार दिए जाते हैं जंजीर हलाने वाले। फायरिंग थमी तो लैलटेन लेकर अफान अपनी दादी के साथ मुझे देखने आया। क्या मैं गोली लगने से ज़ख्मी या मौत का शिकार तो नहीं हुआ। मैंने इस नौजवान से लड़ाई की वजह दरियाफ्त की तो उसने बताया कि जिन कबाइल की आपस में जंग चलती हो वो एक दूसरे को किसी किस्म की तमीर वगैरह नहीं करने देते। हमारे मुखालफीन ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर बाला खाना तमीर करना शुरू किया था। हमें इतला एक मुखबर के ज़रिए मिल चुकी थी कि आज रात उन्होंने तमीर के लिए बंदे इकट्ठे किए हुए हैं। हम सब अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ बुलाकर अपने कबीले के मफाद की खातर अपने असला समेत इकट्ठे हुए। वो जिसको मैं ज़लज़ला समझ रहा था वो इन लोगों की तरफ से मुखालफिन के घर पर फेंके गए मज़ाइल और राकटों की दमक थी। या खुदाया, ये कैसे लोग हैं जिनको मैं तेरी नारी मखलूक समझ बैठा था अपनी कम इल्मी और जहालत की वजह से, या फिर झूठे आमलों के चिल्लों की बदौलत। ये तो खाकी मखलूक थी जो नार आग फेंक रहे थे एक दूसरे पर और छत भी छीन रहे थे, जिसके ये खुद भी मोहताज हैं। रंग तो बंदों जैसे बाकी सारे डंग जुदा, रंग तो बंदों जैसे बाकी सारे डंग जुदा। मौला के यह भी मखलूक ज़मीनी होती है जिनके चेहरे शीशों को शर्मिंदा करते हैं, जिनके चेहरे शीशों को शर्मिंदा करते हैं। इनकी फितरत में क्यों कर संगीनी होती है। बीक में भी वो एक ज़रा चीज़ नहीं देते, बीक में भी वो एक ज़रा चीज़ नहीं देते। एक ज़रा सी चीज़ जो अक्सर छीनी होती है, एक ज़रा सी चीज़ जो अक्सर उन्होंने छीनी होती है। वो नौजवान और दादी मुझे जिंदा सालम और सलामत देखकर खुश हुए और जाते हुए इस नौजवान की दादी ने मेरे माथे का बोसा लिया और दुआएं देते हुए चले गए। मैं क्या हूँ या इलाही, कुछ समझ में नहीं आती। ये लोग कौन हैं जो जंजीर में जकड़े हुए को छुड़ाते भी नहीं और कैद से रहाई की दुआएं भी देते हैं। एक ही छत के नीचे जंजीरों से जकड़ने वाले भी हैं और गोलियां चलने से मेरी जान के मतफिक्र भी। मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ। क्या ये कैद मेरी अपग्रेडिंग के लिए तो नहीं। अपने लिए हाथ उठते हैं, दुआ निकलती है। मन किक्कर की एक टानी संदल कर मौला, मन किक्कर की एक टानी संदल कर मौला, फिर संदल को संदल का जंगल कर मौला। मुझे ज़हरुल हक की तहरीर का एक इक़्तिबास याद आ गया जो लिखते हैं, जितनी देर औरतें कपड़े धोती रहती हैं बच्चे दरिया के किनारे खेलते हैं। इनका पसंदीदा खेल रेत के घर बनाना। पाँव आगे करके ज़मीन पर रखते, इस पर गीली रेत चढ़ाते, फिर आस्तगी से कमाल आस्तगी से पाँव पीछे कर लेते।
ریت کا گروندہ تیار ہو جاتا۔ یہ گھر بچوں کی قیمتی متاع تھے، ایک دوسرے کو ہاتھ نہ لگانے دیتے۔ پھر سورج کو زوال آتا، دھوپ نرم پڑ جاتی، دھلے ہوئے کپڑے خشک ہو جاتے، جانے کا وقت قریب ہوتا۔ مائیں آواز دیتی کہ بچے آئیں، انہیں نہلا کر اجلے کپڑے پہنا کر بستی کی طرف روانہ کر دیا جاتا، مگر وہ ایک کام ضرور کرتے، ماؤں کی آواز سن کر اپنے بنائے ہوئے گروندوں کو توڑ ڈالتے، جیسے ان سے کبھی کوئی ناتا نہ رہا ہو۔ کہاں کہ ایک دوسرے سے جھگڑا کہ میرے گروندے کو کیوں چھوا، کہاں اس قدر بے اتنائی۔ کتنی ساکھ ہے بچوں کے بنائے ہوئے ان گروندوں کی، کتنی مضبوطی ہے، بس اس سے بھی کم، بہت ہی کم اعتبار ہے انسانی جسم کا۔ روح کو دنیا میں چند دن گزارنے کے لیے جو ٹھکانہ دیا گیا ہے، جسے ہم بدن کہتے ہیں، کتنا مضبوط ہے اور کتنا نازک ہے۔ چلنے پر آئے تو دن کی مشین 100 سال، 110، 115 سال، ایک ثانیہ رکے پھر ٹھک ٹھک چلتی رہے، دھڑکتی رہے۔ ٹوٹنے پہ آئے تو بدن ہفتوں میں استخوانی ڈھانچہ بن کر رہ جائے۔ اچھا بھلا چاقو چبند آدمی کچھ دنوں میں یوں نظر آتا ہے جیسے بدرو چل رہی ہے۔ مجید امجد نے کیا ہی اچھوتی امیجری دی ہے۔ ابدی خاموشی کی آندھی میں جیسے کوئی پر مگس گزرے۔ آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے، ازل اور ابد کے بسیط سناٹے ہیں، ایک مکھی کے اڑنے کی آواز۔ بس یہ ہے انسانی زندگی، جسے آسمانی بجلی کے مقابلے میں خس کا ایک تنکا رات جیسے تیسے گزر گئی۔ صبح کو ناشتہ میں وہی نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ رات کو میرے والد اور چاچا ایک زخمی کو لے کر شہر چلے گئے ہیں، انہوں نے وہیں سے فصل کا سودا طے کرنے چلے جانا ہے، میں آپ کے پاس پھر سے سبق پڑھنے آ سکوں گا۔ میں نے اسے کاغذ پینسل لانے کو بولا، اس نے مجھے کاغذ اور قلم لا دی، اپنے والد صاحب کو خط لکھا۔ نوجوان کو کہا کہ یہ خط میں نے اپنے والد کو لکھ دیا ہے، ڈاک خانے سے ایک لفافہ لے کر لیٹر باکس میں ڈال دینا۔ اس نے پوچھا لیٹر باکس کیا ہوتا ہے؟ اسے سمجھایا دیوار کے ساتھ ایک ڈبہ لگا ہوگا، اس میں خط ڈالتے ہیں، اسے لیٹر باکس کہتے ہیں۔ کہنے لگا ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ دیوار کے اندر سے یہ کیسے خط آپ کے والد صاحب کو پہنچے گا۔ میں اس کی سادگی پر حیران تھا، اسے تو ڈاک کے متعلق بھی پتہ نہیں تھا۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ میں نے کہا دیوار کے بیچوں بیچ خط نہیں جائے گا، بلکہ ایک آدمی جس کو ڈاکیہ کہتے ہیں وہ خط اس لیٹر باکس سے نکال کر لے جائے گا، پھر ایسے ہی وہاں پہنچ جائے گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا نا جی نا، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، ایسے آپ کے والد اس آدمی کو پکڑ لیں گے اور وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ نوجوان نے خط مجھ سے لے کر پھاڑ ڈالا۔ اس سیزن میں ان کی فصل کا سودا طے نہ ہوا، البتہ مجھے پتہ چلا اس نوجوان کے توسط سے کہ گوہر ایوب کے بھانجے کو اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، بھاری معاوضہ لینے کے بعد۔ ایک روز کافی دنوں کے بعد وہ نوجوان میرے لیے بازار سے پکوڑے لے کر آیا۔ میں نے پوچھا اتنے دن کہاں غائب رہے؟ وہ بولا میں اپنے سسرال گیا ہوا تھا۔ میں نے اسے تاریخ اور مہینہ پوچھا، وہ کہنے لگا آج 6 ستمبر ہے۔ میں نے جیسے 6 ستمبر کا سنا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہم نے ہر دور کی تاریخ کو بخشے ہیں چراغ، ہم نے ہر دور کی تاریخ کو بخشے ہیں چراغ، تیرگی جب بھی بڑھے ہم کو پکارا جائے، غم دوران بے سیکھے ہیں غم جانا کے چلن، غم دوران بھی سیکھے ہیں غم جانا کے چلن، وہی سوچی ہوئی چالیں وہی بے ساختہ پن۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر جب اس نوجوان نے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے، میں نے کہا ویسے ہی۔ پھر کہنے لگا آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، میرے لائق کوئی کام ہے تو بتائیں۔ میں نے جواب دیا بہت دن ہو گئے ہیں، میں نہایا نہیں ہوں، اگر نہانے کا بندوبست ہو جائے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا۔ وہ نوجوان گیا اور پانی کا بڑا سارا سلور کا برتن جو ہمارے ہاں دودھ بیچنے والے استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ میں بہت بڑی پتل کی ٹرے، کہنے لگا اس پتل کی ٹرے میں بیٹھ کر اس سلور کے گروے سے پانی لے کر آپ نہا لینا، جب آپ نہا لیں گے تو یہ دونوں یعنی گڑوا اور ٹرے ایک سائیڈ پر رکھ دینا، میں جب بازار سے واپس آؤں گا تو لے جاؤں گا۔ میں 6 ستمبر کے حوالے سے دن کی مطابقت سمجھتے ہوئے کہا اگر گوہر ایوب کا بھانجا بھاری معاوضہ ادا کر کے اپنے گھر جا سکتا ہے تو میرے متعلق بھی اپنے والد اور چاچا سے
बात कर लें। वो कहने लगा अभी तो उनके वापस आने में काफ़ी दिन है, जब वो आएंगे मैं अपनी दादी को कहकर आपकी रहाई के मतलब ज़रूर कोशिश करूँगा। 6 सितंबर का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ बार बार, मुझे जब पहली बार एक झूठे 302 के मुकदमा में जुडिशल किया गया तो मेरी रहाई 6 सितंबर को बनी थी, और ये पहली 6 सितंबर थी जिसकी छुट्टी हुकूमत वक्त ने ख़त्म की थी। वो आंसू वही थे, खुशी के आंसू, रहाई पाने के आंसू, अच्छे अयाम को याद करने के आंसू। ये राज बहार गुलशन है, इस राज को समझे है क्या? ये राज बहार गुलशन है, इस राज को समझे क्या कोई? फूलों को रुलाया शबनम ने, ये रात को शबनम खुद रोई। फिर ख्यालात के घोड़े मुँह जोर दौड़े और दिल में एक आरजू होने लगी। शिकायतें न गिला करे कोई, ऐसा शख्स हुआ करे कोई जो मेरे लिए ही सजा करे, जो मुझ ही से बातें किया करे। कभी रोए जाए वो बेपनाह, कभी बेतहाशा उदास हो, कभी चुपके दबे कदम मेरे पीछे आके वो हंसा करे। मेरी चाहतें मेरी कुर्बतें जो याद रखे कदम कदम। मैं तवील सफ़र पे हूँ अगर मेरी वापसी की दुआ करे। नहाने के दौरान मुझे महसूस हुआ कि खुराक के ना मिलने की वजह से पिंडली भी बाकी जिस्म की तरह मुतासर हुई थी और संगल काफ़ी लूज़ ढीला हो गया था। मैंने थोड़ी कोशिश की तो संगल मेरे पाँव की एड़ी तक पहुँच गया। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं थोड़ी मेहनत और करूं और थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूं तो ये संगल मेरे पाँव से निकल सकता है। ऐसे ही हुआ और वो संगल मेरे पाँव से निकल गया। मैं थोड़ी देर सोचता रहा, फिर जल्द ही इस डर से के बाहर से कोई देख ना ले मैंने संगल पाँव से निकाल लिया है। दोबारा संगल को पाँव पर चढ़ाना चाहा लेकिन वो तो अड़ गया। हत्तुल वसा कोशिश के बाद भी जब वो पाँव में ना चढ़ा तो मैंने जल्दी से सलवार पहन ली और जो संगल के ना होने के सबब अब आसानी से पहनी गई। पहले तो बहुत मुश्किल होती थी संगल की वजह से। मैंने तमाम बर्तन जो वो नौजवान मुझे देकर गया था नहाने के लिए वो एक तरफ रखकर फ़ौरन रज़ाई में अपने पाँव कर लिए। छतीर से बांधा गया संगल का दूसरा सिरा भी ताले समेत रज़ाई में कर लिया। कुछ दिन पहले इस नौजवान से ख़त लिखने के लिए मंगवाई जाने वाली पेंसिल मेरे पास थी। कशमकश जब हद से बढ़ गई और बारहा एहसास हुआ कि आज अफ़ान ने मुझे तारीख 6 सितंबर बताई थी। 6 सितंबर मेरी रहाई का दिन था और आज भी अल्लाह ताला ने मुझे संगल से आज़ाद कर दिया है। जैसे मैंने संगल से आज़ादी हासिल की है ऐसे ही मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बसूरत दीगर जब इनमें से किसी को पता चलेगा कि मैंने संगल से आज़ादी हासिल कर ली है तो ये लोग मेरी खूब दुर्गत बनाएंगे। जिस तरह पहरेदार से झगड़े के बाद सब ने मुझे अपने सितम का निशाना बनाया था। मेरी थोड़ी सी हरकत मेरे लिए वो बाले जान बन सकती थी। नगमे बेताब हैं तारों से निकलने के लिए एक ज़रा छेड़ तो तशना मज़राब है साज। मुझे अब किरतास की ज़रूरत थी। कलम तो मेरे पास पहले से मौजूद थी। एक कागज़ का टुकड़ा मतलूब था। ये कलम और कागज़ मेरे पास आने वाले दिनों के इंतखाब का बेहतरीन पेश खैमा साबित हुए। हमने जो तर्ज़ फ़गां की है कफ़स में आज़ाद, फैज़ गुलशन में वही तर्ज़ फ़गां ठहरी है। तलाश किरतास की कोशिश बाजार के बाद मदद मिली कुरान पाक के बैरूनी खाकी कागज़ से, जिस पर लिखे जाने वाले 2 अल्फाज जिनमें हरूफ की तादाद भी एक जितनी, अल्फाज की शक्ल सूरत में भी ज़्यादा तजाद नहीं, एक नुक्ते का फ़र्क फ़कत, लेकिन किरदार और मैनी में ज़मीन और आसमान जितने मुख्तलिफ। हर नई तामीर को लाजम है तखरीब तमाम। वो अल्फाज जिनको मैंने कागज़ के टुकड़े पर तहरीर किया वो थे फ़रार या करार। इन अल्फाज पर मुश्तमिल कागज़ की पर्चियों को मैं 5 बार मुख्तलिफ तरीक़ों से कुरानदाजी के मराहल से गुजारा। हर बार इंतखाब ठहरा फ़रार 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 फ़रार। उठा और हिम्मत करके दरवाजे पर पहुंचा। दरार में से बाहर झांका। सीढ़ी, लकड़ी की सीढ़ी तक सब क्लियर था। जिन अय्याम में अफ़ान मुझे भाग जाने का मशवरा दिया करता था तो मेरे पूछने पर अक्सर वो कहा करता था कि दरवाजे की चौखट के ऊपर वाली साइड पर थोड़ी मिट्टी उखेड़ने के बाद कपड़े के टुकड़े निकलेंगे। कपड़े निकालने के बाद एक अच्छा खासा सुराख नमूदार होगा और आप कुंडी खोलकर सीढ़ी से उतर जाइएगा। जैसे ही आप नीचे उतरेंगे तो 3 दरवाजे आपको नज़र आएंगे। पब्बी से गुजरने के बाद पहाड़ी के दामन में चश्मा नाले की शक्ल में बहता नज़र आएगा। इसके पास किसी भी घर वाले को कहिएगा मैं बंदी हूँ,
مجھے پناہ چاہیے، جو بھی آپ کو پناہ دے گا وہ آپ کی پوری حفاظت کرے گا۔ میں نے عفان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے دل مضبوط کیا اور دروازے کی چوکھٹ میں سے مٹی کوڑدنے لگا۔ ناخن کافی بڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر مٹی کھرچنے کے بعد کپڑے کے ٹکڑے نکلنے شروع ہو گئے۔ میرے دل میں کھٹکا لگا ہوا تھا کہ کوئی آ نہ جائے، لیکن کپڑے نکلنے کے بعد آزادی کو قریب آتے ہوئے دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جو تم ہو برق نشیمن تو میں نشیمن برق، جو تم ہو برق نشیمن تو میں نشیمن برق، الجھ گئے ہیں ہمارے نصیب کیا کہنا۔ کپڑے کے ٹکڑے نکالنے کے بعد جب میں نے سوراخ سے ہاتھ باہر نکالا تو میرا ہاتھ سیدھا دروازے کے باہر والی کنڈی، جس کو کئی لوگ کنڈا اور کئی لوگ کھٹکا بولتے ہیں، جب اسے کھولنا چاہا تو اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ عموماً جب کوئی بھی کھانا یا ناشتہ لے کر آیا کرتا تو دروازہ کھولنے کے عمل سے ظاہر ہوا کرتا تھا کہ تالا وہ نہیں کھولا کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ وہ کنڈا کھول کر کمرے میں آ جاتے تھے۔ یہ تالا آج اسی نوجوان نے لگایا تھا جو مجھے نہانے کا سامان مہیا کر کے گیا تھا۔ رہنے کے واسطے نہ زمین تھی نہ آسمان، رہنے کے واسطے نہ زمین تھی نہ آسمان، ہم جس میں سر چھپائیں وہ گھر دے گیا ہمیں۔ وہ خضر تھا بتا گیا راہوں کے سب رموز، وہ خضر تھا بتا گیا راہوں کے سب رموز، جس سے مضر نہیں وہ ڈگر دے گیا مجھے۔ وہ قافلہ کہاں جو اس سمت چل سکے، وہ قافلہ کہاں جو اس سمت چل سکے، جس سمت کا وہ اذن سفر دے گیا مجھے۔ دروازے پر تالے کے بعد دو چیزیں اب تک ایسی ہو چکی تھیں جس پر وہ سب لوگ شاید آج جان سے مار دیتے۔ بچپن میں اپنے نانا جان پیر سید اشرف علی شاہ صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو زبان سے سنا تھا کہ شیر اور ہرن کا واقعہ، جس میں شیر انتہائی بھوکا ہوتا ہے۔ کتنے دنوں سے اسے کوئی شکار نہیں ملا تھا۔ اچانک اسے ایک ہرن دکھائی دیتا ہے۔ وہ ہرن کے پیچھے دوڑتا چلا جاتا ہے اور دوڑتا ہرن کے پیچھے۔ ہرن جب شیر کو اپنی جانب آتے دیکھتا ہے تو وہ بھی دوڑنے لگتا ہے۔ دوڑتے دوڑتے ایک جھیل راستے میں آ جاتی ہے۔ جس وقت ہرن نے جھیل دیکھی تو ایک بڑا جمپ چھلانگ لگائی اور جھیل کے ایک دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ شیر نے ہاتھ ہلایا اور کہتے ہوئے چلا گیا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کامیاب ہو گئے، کیونکہ آپ کا مقصد میرے مقصد سے زیادہ عظیم تھا۔ میرا مقصد تجھے کھا کر اپنی بھوک کو ختم کرنا تھا اور آپ کا مقصد بھاگ کر اپنی جان بچانا تھا۔ جان بچانا، بھوک مٹانا دو علیحدہ سے مقصد ہیں، لیکن جان بچانا بھوک مٹانے سے بڑا مقصد ہے۔ میں نے شیخو پورہ ڈسٹرکٹ جیل سے ایک کالم روزنامہ دنیا نیوز کو بھیجا تھا عمران خان اور ریحام کی شادی پر۔ اس میں دونوں کے شادی کے مقصد کو بیان کیا تھا اور ساتھ لکھا تھا کہ ہرن کی طرح ریحام کا مقصد زیادہ عظیم تر ہے اور شیر کی طرح عمران خان کا مقصد کمزور تر ہے۔ شادی پر ایک اور کالم بھی لکھا، عمران خان ایک بار پھر ناکام ہوں گے خانہ داری کے معاملہ میں۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ آج ریحام جھیل کے دوسرے کنارے اور عمران خان ہاتھ ہلاتے ہوئے اسے الوداع کہہ چکے۔ اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ میرا مقصد بھی اس دن عظیم تر تھا اور ہمیشہ عظیم مقاصد والے فاتح ہوتے ہیں۔ جلوہ طور میں جیسے ید بیضۂ کلیم، جلوہ طور میں جیسے ید بیضۂ کلیم، موجۂ نخت گلزار میں گنچے کی شمیم۔ میں نے پانی والے برتن کی طرف دیکھا تو خیال آیا کہ پیشاب کے لیے بنائے گئے چبوترے پر اگر اسے الٹا رکھوں تو روشن دان کے سرے تک جو سریا لگا ہوا ہے وہاں تک میرا ہاتھ پہنچ سکتا ہے۔ روشن دان کا خیال آنے کے بعد جب میں نے روشن دان سے باہر دیکھا تو بچوں اور عورتوں کو ایک ہجوم جو بکریاں چرانے اور دھلے ہوئے کپڑوں کو دھوپ میں بچھانے جیسے کاموں میں مشغول تھے۔ اب جا کے یاد الہی نے زور پکڑا اور میں بارش کی دعا مانگنے لگا۔ دعا دل سے جو نکلے کارگر ہو، دعا دل سے جو نکلے کارگر ہو، یہاں دل ہی نہیں دل سے دعا کیا۔ بارش کی دعا اس لیے کر رہا تھا، اکثر جب بارش ہوتی تھی تو تمام خواتین اور بچے گھروں میں جا چھپتے تھے۔ یہی مقصد تھا بارش کی دعا مانگنے کا، تاکہ بارش کے سبب یہ خواتین اور بچے گھروں میں چلے جائیں اور مجھے بھاگنے کا موقع مل جائے۔ تھوڑی دیر انہماک سے دعا مانگنے کے باوجود جب بارش نہ ہوئی تو اگلے لمحے خیال آیا کہ فراج اقرار کی قرآن اندازی اور انتخاب پر تو ہر بار فرار ہی آیا تھا۔
جب اللہ تعالیٰ سے مشاورت میں فرار آیا ہے تو خواتین اور بچوں کے کام کرنے کے دوران تو ایسا ممکن نہیں ہے، پھر بارش کیوں نہیں ہوتی؟ جس کے بعد یہ سب فصلوں سے گھروں میں چلے جائیں گے اور وہ ہو سکے جس کا امر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ میں اپنے ناقص علم اور ذاتی وجدان میں قرآن اندازی کے بعد فرار کو امر الہی سمجھ رہا تھا۔ حق فتح یا میرے خدا کیوں نہیں ہوا؟ حق فتح یا میرے خدا کیوں نہیں ہوا؟ تو نے کہا تھا تیرا کہا کیوں نہیں ہوا؟ پھر خوف نے آ پڑاؤ کیا۔ اس حالت میں اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو میری کیا شامت آئے گی؟ ان سب کے ہاتھوں اس خوف کی وجہ سے جسم میں عجیب کپ کپی طاری ہو گئی اور میں سجدے میں گر گیا اور مال کے کائنات سے التجا کرنے لگا، اور ساتھ میں اپنے رب کو بلیک میل بھی کہ میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا جب تک بارش نہ ہوئی۔ اگر بارش نہ ہوئی تو میں اسی حالت میں پڑا رہوں گا، باہر سے آنے والے بلا مجھے جان سے مار ڈالیں۔ 10 سے 15 منٹ ہی گزرے کہ سجدہ کی حالت میں ہی بادلوں کی گن گرج سنائی دی اور دھواں دار موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ مجھے یقین ہی نہ ہو کہ مجھ جیسے گنہگار کی دعا مالک کائنات نے اتنی جلدی قبول کر لی۔ وہ قحط حرف حق ہے اس عہد میں فراز، خود سا گنہگار پیغمبر لگے مجھے۔ میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ہر طرف بادلوں کی وجہ سے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ابھی ظہر کا وقت تھا، لیکن دیکھنے میں ایسے لگا جیسے غروب آفتاب کا ٹائم ہو۔ جلدی سے برتن جو پہلے سے جوڑ رکھے تھے ان پر پاؤں رکھ کر باہر جھانکا تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھس چکے تھے، البتہ ایک موٹا تازہ کتا جو دیوار کے ساتھ ٹہر رہا تھا، اور یہ وہی طرف تھی جس طرف سے میں نے روشن دان سے باہر چھلانگ لگانی تھی۔ ایک دیوار کی دوری ہے قفس، ایک دیوار کی دوری ہے قفس، توڑ سکتے تو چمن میں ہوتے، توڑ سکتے تو چمن میں ہوتے۔ جسم پر قید ہے جذبات پہ زنجیریں، جسم پر قید ہے جذبات پہ زنجیریں، فکر محبوس ہے گفتار پہ تحذیریں۔ اس راہ میں سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندان کبھی رسوائے سر بازار۔ کتا مسلسل میری حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ میں نے ہمت کر لی تھی کہ کتے کے بھونکنے کے بعد لوگوں کے نکلنے تک انشاءاللہ میں ان کی گرفت سے دور نکل کر کسی گھر میں پناہ لے لوں گا۔ میں نے پیٹ کے بل روشن دان سے نچلا دھڑ باہر نکالا اور چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگائی تو پیٹ پر اگڑیں لگ گئی، اور جب زمین پر گرا تو گھٹنے کی چپنی اپنی جگہ سے ہل گئی۔ کتا میرے پاس ہی کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کتا کو کسی غیبی طاقت نے خاموش کر رکھا تھا۔ بارش جاری تھی۔ جس جگہ میں گرا تھا وہاں بارش کا پانی کافی جمع ہو چکا تھا۔ میں جب پانی میں گرا تھا تو آواز ایسے آئی تھی جیسے کوئی دیوار گرنے کی آواز ہو۔ میرے گھٹنے میں شدید تکلیف تھی، چلنا محال تھا۔ جیسے تیسے میں نے فصل، جس کو وہ لوگ پبی بولتے تھے، کلیئر کی اور نیچے بہتے ہوئے نالے کی جانب اپنے آپ کو لڑکا دیا۔ بارش کے پانی کے ساتھ بہتا ہوا میں نالے میں جا گرا۔ جھکی چٹان، پھسلتی گرفت، جھولتا جسم۔ میں اب گرا تنگ و تاریک گھاٹی میں۔ جس وقت میں لڑکتا ہوا نالے کی طرف گامزن تھا تو مختلف پتھروں اور درختوں کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے میرا گھٹنا ٹھیک ہو گیا، البتہ سوزش بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ میں جب چلا تو الحمدللہ گھٹنا تو ٹھیک ہو گیا، درد بھی رفع ہوگی، لیکن پیٹ پر رگڑ اور باقی جسم کی خراشیں پانی لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ میں نے پہلے تو پانی کے بہاؤ کی جانب چلنا شروع کیا، پھر اچانک خیال آیا نالا تو آگے جا کر کسی دریا یا ندی میں جا گرے گا، مجھے پانی کے بہاؤ کے مخالف چلنا چاہیے تاکہ کسی بستی میں پہنچ کر پناہ لے سکوں۔ اسی دوران چلتے ہوئے راستے میں شنواری قافلہ نظر آیا جنہوں نے اونٹوں پر سامان لاد رکھا تھا۔ پہاڑ کے دامن میں غار کے اندر سامان سمیت بارش سے بچنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اردو میں پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ ان میں سے کسی نے بلند آواز میں کہا پنجابا پنجابا، اور میرے پیچھے لگ گیا۔ میں بھاگ رہا تھا اور وہ میرے پیچھے مجھے پکڑنے کے لیے دوڑا تھا۔ باہر نہ آتا چاہ سے یوسف جو جانتا، باہر نہ آتا چاہ سے یوسف جو جانتا، لے کارواں میرے تائیں بازار جائے گا، باغ ان بردہ فروشوں سے کہاں کے بھائی، باغ ان بردہ فروشوں سے کہاں کے بھائی، بیچ ہی دیویں جو یوسف سا برادر ہوئے، بیچ ہی دیویں جو یوسف سا برادر ہوئے۔ بارش کی شدت
اور رستوں کی بولبلیوں سے جلد ہی میں پیچھے بھاگنے والے کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آگے بڑھا تو ایک مکان نظر آیا جس کی چھت پر عورتیں مٹی سے بارش کی وجہ سے ہونے والی لیکیج روکنے میں مصروف تھی۔ اونٹوں والوں سے پہلی ملاقات اچھی نہیں رہی۔ اب تو ہر کسی سے اعتماد اٹھ گیا تھا، لہٰذا ایک ہی ارادہ شنواریوں سے بھاگتے وقت کیا تھا، اب کوئی گھر آ جائے تو تب بھی پناہ نہیں لوں گا، بلکہ مسجد یعنی خدا کے گھر کا پتہ معلوم کروں گا، تاکہ جس اللہ نے مجھے وہاں سے نکلنے میں میری مدد کی تھی وہی اب آگے کے راستے کا بندوبست کرے گا۔ لہٰذا اب پناہ لینے یا مانگنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اب صرف مسجد ہی کا پوچھا۔ انہوں نے شور مچا دیا، چھت سے انہوں نے دیوانہ دیوانہ کہنا شروع کر دیا اور چھڑیاں لے کر وہ سب مجھے شیشی اوش اوش کہنے لگیں۔ اب مجھے سمجھ لگی کہ اتنے عرصے سے نہ تو بال کٹوائے نہ ناخن، اوپر سے اس قدر بارش میں پاگل ہی باہر نکل سکتا ہے۔ عقل مند تو تصور بھی نہیں کرتا۔ ایسے موسم میں ان سب خواتین نے یہی سمجھا تھا کہ میں کوئی دیوانہ پاگل مجنوں جنگل میں بھٹکتا پھرتا ہوں گا۔ شدید بارش نے مجھے جنگل سے نکلنے پر مجبور کیا ہوگا۔ گیلے بدن پر چھڑیوں کی بارش اور ہانکنے کی آواز اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ یہ شعر میرے پہ مصداق آتے ہیں۔ مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور، مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور، رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم، گرچہ کہ درد تغافل پردادار راز عشق پر ہم ایسے کھوئے جاتے ہیں کہ وہ پا جائے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، مجھے نہ مارو، میں پاگل نہیں ہوں، میں بندی قیدی ہوں۔ موجے سے راب و دست ففا کا نہ پوچھ حال، ہر ذرا مثل جو تیگے آب و دار تھا، کن نیندوں محو خواب ہو اے چشم گریہ ناب، مزگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا۔ بندی کا لفظ میرے منہ سے نکلنا ہی تھا، لاٹھیاں برساتے ہاتھوں میں سکتہ طاری ہو گیا۔ جزے مرگ اور کوئی نہ آیا بروئے کار، صحرائے مغرب پہ تنگی چشم اسود تھا۔ ان خواتین نے مجھے بیٹھنے کے لیے کینا 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 بولا تو پتہ تھا مجھے پشتو میں کہ کن بیٹھنے کو کہتے ہیں، یہ اسی کا بگڑا ہوا کوئی لفظ ہوگا۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور وہ خواتین واپس چلے گئیں۔ ان مارنے والے خواتین کے واپس ہوتے ہی 1 یا 2 منٹ کے توقف کے بعد میں نے دوبارہ دوڑنا شروع کر دیا۔ میں اسی مکان کے گردی چکر کاٹتا رہا۔ اب کی بار میں نے مسجد کا نام لینے کی بجائے ان خواتین کو اذان کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی۔ میری اذان کے ختم ہونے پر ایک خاتون نے کہا، جماعت؟ میں نے سوچا تبلیغی جماعت والوں کو جماعت کہتے ہیں اور یہ عورت ان کے متعلق کی بات کر رہی ہوگی۔ اس خاتون نے ایک بڑے پہاڑ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ میں نے ادھر کو چلنا شروع کر دیا۔ بارش اب پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ کافی چلنے کے بعد ایک مکان کی چھت پر چھوٹا سا سپیکر نظر آیا۔ بڑی مشقت اور محنت کے بعد جب میں وہاں پہنچا تو علم ہوا کہ وہ مسجد نہیں تھی، کہ بلکہ اس مسجد اس پہاڑی کے ساتھ ایک ٹیلے پر واقع تھی اور اذان کی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے پوری وادی میں اطلاعات اور اعلانات کرنے کے لیے بلندی پر سپیکر لگا رکھا تھا۔ مکان پر پہنچنے کے بعد میں نے مسجد کی جانب دیکھا تو وہاں سے ایک لمبی تار ٹیلے سے پہاڑی کی جانب آتی دکھائی دی۔ میں نے تار کے ساتھ اترنا شروع کیا۔ بارش میں پہاڑی چڑھنا دشوار تھا، لیکن اترنا تو ناممکن والی پوزیشن میں تھا۔ اس کے باوجود میں نے اپنی حد المقدور استطاعت کے بعد مسجد تک رسائی حاصل کی۔ مسجد کے آس پاس 15 سے 20 مکانات پر مشتمل ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ میں نے مسجد کی حالت دیکھی تو پرانے دور کی یاد تازہ ہوگی۔ مسجد کا سین مٹی کا صاف ستھرا چھوٹا سا میدان، ایک طرف وضو کے لیے بنائی گئی جگہ جس میں پلاسٹک کا PVC گرین پائپ جو بلند و بالا کسی پہاڑی چشمہ سے جوڑا گیا تھا اور پانی اس پائپ میں بنائے گئے چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں سے بہہ رہا تھا جس میں لوگ وضو کرتے ہوں گے۔ مسجد میں پہنچے پر بارش ذرا تھم گئی، البتہ ابھی رمجم پھوار برس رہی تھی۔ میں نے مسجد کے اکلوتے کمرے میں جانے کا پروگرام بنایا۔ میرے اندر پاؤں رکھتے ہی میرے جسم میں رہی سہی جان بھی ختم ہوگی۔ مسجد میں چٹائی یا صف موجود نہ تھی، بلکہ گھاس اور چارہ کے خشک تنکوں سے پورا کمرہ بھرا ہوا تھا اور ایک طرف خالی جگہ پر کالا سیاہ 2 ہیکل آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ شکل و صورت سے وہ کسی خوفناک بھوت سے کم نہیں تھا اور جسامت کے لحاظ سے وہ کالے بھینسے سے کم جسا نہیں تھا۔ میری دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، نبض رکنے لگی۔
خوف سے سخت سردی اور کپڑے بارش میں بھیگنے کے باوجود میرے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے جتنی دعائیں وغیرہ آتی تھیں میں نے پڑھ لیں۔ میں آنکھیں موند کر آیت الکرسی، موعظتین پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے کن آنکھیوں سے دو ہیکل آدمی پر نظر ڈالی تو وہ کانپ رہا تھا اور اپنے منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ تھوڑی توجہ کے بعد معلوم ہوا جس سے میں ڈر رہا ہوں دراصل وہ مجھ سے ڈر رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے ٹکٹکی لگا کر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ اب مجھے کن آنکھیوں سے دیکھتا اور مجھے دیکھنے کے بعد فوراً دوسری طرف دیکھنے لگ جاتا۔ کافی دیر یہی صورتحال رہی۔ پھر جب اس کی برداشت جواب دے گی تو اس نے اونچی اونچی چیخنا اور رونا شروع کر دیا۔ میں اسے ہاتھوں کے اشارے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ نارمل رہے، میں اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن میرے تمام حربے ناکام ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں مسجد کا صحن عورتوں، پردہ دار خواتین اور بچوں سے بھر گیا۔ وہ سارے اسے چپ کروا رہے تھے اور وہ مسلسل میری طرف اشارے کیے جاتا تھا۔ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا ان خواتین کو کس طرح اطلاع ہوئی کہ وہ اس جانور نما بڑے جثے والے دیو کو کہہ رہی تھی پشتوں میں کہ یہ بندی قیدی ہے اور یہ بھاگ کر آیا ہے، یہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہمارے مرد جمعہ کی وجہ سے آج بازار میں خرید و فروخت اور کاروبار کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، جیسے ہی آئیں گے ہم اس بندی کو لے جائیں گے، اتنی دیر تک اسے مسجد میں رہنے دو۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اس دو ہیکل آدمی کو سمجھایا۔ 4-5 بچے مسجد میں رہ گئے۔ وہ کبھی میرے پاس آ کر کچھ کہیں، کبھی اس کو جا کر کچھ سمجھائیں۔ یہ بندی ہے، یہ قیدی ہے، یہ بھاگ کر آیا ہے۔ ایسی چند باتوں کا خود سے ہی قیافہ لگا رہا تھا کہ یہی کچھ وہ کہہ رہے تھے۔ بچے باقی واللہ عالم 10-15 منٹ گزرے ہوں گے۔ ایک خاتون 2 بچوں کو کپڑے پکڑائے خود آگ کی انگیٹھی اٹھائے مسجد میں داخل ہوئی۔ ایک نکر میں گھاس سائیڈ پر بٹھا کر اس خاتون نے انگیٹھی رکھ دی جس میں کوئلے پوری آب و تاب سے جل رہے تھے۔ بچوں نے مجھے خشک کپڑے دیے، میں گیلے کپڑے اتار دوں اور خشک کپڑے پہن لوں۔ بچوں کے ہاتھ ان پردے دار خواتین نے مکئی کے بھنے ہوئے دانے اور اخروٹ کی گریاں بھیج دیں۔ پھر ایک اور بچہ چائے لے کر آ گیا۔ میں جس وقت فرار ہوا تھا تقریباً 9 یا 10 بجے کا وقت ہوگا۔ اب مغرب کی اذان ہونے کو تھی۔ کسی نے غروب آفتاب پر اذان نہ کہی۔ وہ 2 ہیکل انسان ابھی تک ایک نکر میں بددستور اسی حالت میں موجود تھا جو حالت صبح میری اسے دیکھ کر ہوئی تھی۔ اب بچوں کی زبانی اتنی سمجھ آنے لگی کہ ان کے مرد حضرات جو جمعے کے دن کے حوالے سے نماز فجر کے فوراً بعد اپنے کاروبار اور لین دین کے چکر میں نکلے ہوئے تھے، ان کے واپس آنے کا وقت ہوا ہی چاہتا ہے۔ میں نے مغرب کی اذان دینی شروع کی۔ شاید کوئی بندہ خدا آئے، شاید کوئی بندہ خدا آئے، صحرا میں اذان دے رہا ہوں۔ اذان کے بعد میں نے اکیلے ہی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد میں نے دور ایک لین میں ستاروں کو ایک بلند و بالا پہاڑ سے آہستہ آہستہ بستی کی جانب آتے ہوئے دیکھا۔ یہ ستارے نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو صبح ہوتے ہی اپنے کام کاج خرید و فروخت کے لیے جمعے والے دن جرگے کے فیصلے کے مطابق نکلتے تھے اور پھر مغرب ہوتے ہی اپنے اپنے گھروں کو رخ کرتے تھے۔ جمعے والے دن بازار میں اگر کسی کا ٹکراؤ اپنے باپ یا بھائی کے قاتل سے بھی ہو جاتا تھا تب بھی وہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ ہفتہ بھر میں یہی ایک دن ان کے لیے امن کا دن ہوتا تھا اور باہر گھومنے کا بھی۔ ہفتہ کے باقی دن انہوں نے گھر میں قید ہو کر ہی گزارنے ہوتے تھے۔ رہے باہر کے تمام کام جس میں جانوروں کے لیے چارہ ان کی چراگاہوں تک لے جانا، یہ سب کام خواتین اور بچوں کے سپرد تھے۔ وہ جنہیں میں تارے سمجھ رہا تھا دراصل ان کے ہاتھوں میں اٹھا رکھی لیمپس اور مشلیں تھیں جن کی روشنی دور سے تاروں کی لائن جیسے لگ رہی تھی۔ غلام بھاگتے پھرتے ہیں مشلیں لے کر، غلام بھاگتے پھرتے ہیں مشلیں لے کر، محل پہ ٹوٹنے والا ہے آسمان جیسے۔ آدھا گھنٹہ کے بعد تمام لوگ مسجد کے صحن میں جمع تھے اور خواتین نے ان کو تمام مرودات بتا ڈالی۔ انہیں ایک بڑا سارا صوفہ نما تخت کمرے سے نکال کر مسجد کے صحن میں رکھ دیا۔ صوفہ نما تخت یا تخت نما صوفے کے سامنے ایک لکڑی کا چھوٹا سا بنچ رکھا۔ مجھے اس لکڑی کے بنچ پر بٹھا دیا گیا۔ سوال کیا تو میں نے جواب میں بتایا کہ مجھے آپ کی بولی کی سمجھ نہیں لگتی۔ حاجی صاحب نے کہا اردو؟ میں نے کہا ہاں اردو۔ حاجی صاحب نے ایک لڑکے کو آواز دی جو ان کے ساتھ ہی آج 6 ماہ پشاور لاہور کنیکٹری کرنے کے بعد پہنچا تھا۔ لڑکے کا نام زر نبی تھا۔ حاجی صاحب نے اسے میرے ساتھ لکڑی کے بنچ پر بٹھا دیا۔
وہ میری حاجی صاحب کی بھی ترجمانی کرنے لگا۔ یوں ہماری پوری بات زر نبی نے حاجی صاحب کو بتا دی۔ حاجی صاحب میری بات سن کر آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے زر نبی کو کہا جب تک یہ بندی یعنی کہ میں موجود ہوں زر نبی میرے ساتھ ہی رہے گا اور اس کی تنخواہ حاجی صاحب نے کہا میرے ذمہ ہوگی۔ حاجی صاحب نے مزید کہا قیدی یعنی بندی کے آزاد ہونے پر آج ایک جشن کا اہتمام کیا جائے گا۔ ایک دمبا لایا گیا، پھر ایک چھری ذبح کرنے کے واسطے منگوائی گئی۔ دونوں کو میرا ہاتھ لگوایا گیا یعنی دمبا اور چھری کو، اور اس کے بعد خواتین کو حاجی صاحب نے بلایا، پھر انہیں کوئی حکم صادر فرماتے ہوئے اشارہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی ساری خواتین ہاتھوں میں پراتیں ٹرے اٹھائے ہوئے میرے ارد گرد کھڑی ہو گئیں۔ ان پراتوں میں طرح طرح کی دالیں اور چاول جیسی کئی قسم کی اشیاء رکھی تھیں۔ حاجی صاحب کھڑے ہوئے اور ان عورتوں کو کہا کہ اس بندی کے سر پر سے واریں۔ عورتیں پراتے میرے سر سے گھماتیں اور ایک طرف جا کر رکھ دیتیں۔ پھر ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے ان پراتوں میں اگربتیاں لگا دیں۔ یہ سارا کام بڑے منظم طریقے سے انجام پذیر ہوا۔ زر نبی نے بتایا کہ جب ان کا قیدی کسی قید خانے سے رہا ہو کر گھر پہنچتا ہے یہ لوگ تب اسی طرح کا اہتمام کرتے ہیں۔ دمبا ان لوگوں نے سٹیم روسٹ کیا۔ پہلے حاجی صاحب نے بچوں کو دسترخوان پر بٹھایا، پھر باقی سب لوگوں نے کھانا تناول فرمایا اور آخر میں خواتین نے۔ کھانا کھانے کے بعد حاجی صاحب نے گول میگزین لگی کلاشن کو مجھے تھماتے ہوئے کچھ کہا جو زر نبی نے ترجمہ کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ حاجی صاحب نے کہا ہے کہ میں نے آپ کو پناہ دے دی ہے۔ آپ میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں قربان تو ہو سکتے ہیں، کٹ تو سکتے ہیں، مگر اب آپ کو ان کے حوالے نہیں کروں گا بھلے جو مرضی ہو جائے، اور یہ کلاشن کوف اس لیے آپ کے حوالے کی ہے اگر کبھی ہم میں سے بھی کسی پر شک گزرے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اسے مار سکتے ہو۔ سارے لوگ وہاں موجود تھے جب حاجی صاحب نے ان کو اعلانیہ کہا کہ آج کے بعد یہ بندی میرا بیٹا ہے، اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ رات کو جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تو حاجی صاحب نے اپنا مہمان خانہ کھولا اور زر نبی کو تاکید کر دی کہ وہ جلد ہی رات کو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور حاجی صاحب نے مہمان خانہ کھولا اور زر نبی کو تاکید کر دی کہ وہ جلد اپنے گھر سے ہو آئے، اپنی ضرورت کی چیزیں بھی لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد زر نبی ایک ریڈیو اٹھائے ہوئے ٹہلتا ہوا حجرے میں داخل ہوا۔ ابھی سونے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ حاجی صاحب مہمان خانے میں تشریف لائے۔ ہاتھ میں انہوں نے گرم دودھ کا تھرماس اٹھا رکھا تھا۔ زر نبی جلدی سے اٹھا اور حاجی صاحب سے تھرماس پکڑتے ہوئے بولا مجھے بتا دیا ہوتا آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی؟ حاجی صاحب نے کہا مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے اور اللہ نے اسے ہمارے پاس ہماری بخشش کے لیے بھیجا ہے۔ حاجی صاحب نے مجھے بروفن اور پونسٹان کی گولیاں کھانے کے لیے دیں۔ تھوڑی دیر مزید گزری کہ پردے کے پیچھے سے حاجی صاحب کو کسی خاتون نے آواز دی اور حاجی صاحب نے جواب میں کچھ کہا اور زر نبی کو بولے پردے کے پیچھے چیڑ درخت کا تیل گھر والوں نے بندی کے زخموں پر لگانے کے لیے گرم کیا ہے، اٹھا لو۔ زر نبی نے میرے زخموں پر روئی کے ساتھ چیڑ کا تیل لگایا اور اس کے بعد حاجی صاحب نے پہرے دار لڑکوں کو ایک ایک پیالی دودھ پلایا۔ زر نبی کو حاجی صاحب نے کچھ رقم دیتے ہوئے کہا بیٹا یہ تیرے یہاں ٹھہرنے کا معاوضہ ہے، کل صبح اپنے گھر دے آنا۔ امید ہے 1 یا 2 جمعوں میں ہم اس بندی کو اس کے علاقے میں پہنچا آئیں گے، اگر اس سے زیادہ وقت لگا تو میں مزید رقم دینے کے لیے حاضر ہوں۔ بیٹا اس قیدی کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ حاجی صاحب کے جانے کے بعد زر نبی نے مجھے سونے کا بول دیا اور خود اپنا ریڈیو لے کر اپنے بستر میں ٹانگیں گسیر کر بیٹھ گیا۔ ابھی میں نیند کی وادی میں اترنے کی تیاری ہی کر رہا تھا جب زر نبی کے ریڈیو پر ایک سانگ میری سماعت سے ٹکرایا۔ سندیسے آتے ہیں مجھے تڑپاتے ہیں، پتہ نہیں کب مجھے نیند نے اپنی آغوش میں لے کر پیپل کی ٹھنڈی چھاؤں میں یا پھر بابا کے گھر کے آنگن میں پہنچا دیا جہاں پر ابراہیم جٹ کے لائے ہوئے گنے اور پنجابی میری دکھیاری ماں گنے کے رس جسے رو بولتے ہیں اس کی کھیر پکا رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے گھر کے سامنے چودھری احمد خان کی حویلی میں سیاسی لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ ہم سائے رحمت کسائی کا ایک جوان سالہ بیٹا منیر نشے کا عادی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اکثر اس کے بھائی اختر کے سمجھانے پر لڑائی ہو جاتی تھی۔
वो लड़ाई अरूज पर थी। एक तरफ मिस्त्री रमज़ान का बेटा रफ़ीक आरा चलाते हुए बुलंद आवाज़ में डेक पर गाने सुन रहा था। सामने गली के साथ वाले घर से चाचा अच्छा, जो नाम की तरह किरदार का भी बड़ा अच्छा इंसान है, अपनी मासूम सी गुड़िया जैसी बेटी को उठाए हुए रो रहा था, जिसकी आंख में मुर्गे ने अपनी तस्वीर देखते हुए चूंच मार दी थी, जिससे इस मासूम गुड़िया की आंख का नूर बह गया था। नवीद, जिसे सब नीदू नीदू पुकारते हैं, वो अपनी बहन की तकलीफ़ से बेनियाज अपनी वर्कशॉप पे काम करने वाले मुश्ताक को उसके बेटे इमरान की शिकायतें लगा रहा था। राय मोहम्मद ताहिर की वालदा खाला जमीला अपने बेटे आफत शुएब की बीमारी की वजह से परेशान दिखाई दे रही थी। पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, इसी ज़मीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। फ़कीर हुसैन, फ़कीरिया नाई, तफ़ैल दोदी काउंसलर की शेप बनाते हुए हीर वारिशा पा रहा था। मंगू जेल से वापस आकर खाकी शाह दरबार की तज़ीनो अरैश और कबूर को दुरुस्त हालत में ला रहा था। मोहम्मदीन हलवाई गाजर का हलवा तैयार कर रहा था। इस्माइल और गुलाम रसूल अपने बाप का हाथ बटाने में मसरूफ़ थे। एम ए महमूद, जिसे सब मुदा मुदा कहते थे, अपने बेटे कैसर को अंदरिसे बनाने का हुनर सिखला रहा था। मास्टर डिग्री होल्डर महमूद गर्मियों में आइसक्रीम और सर्दियों में अंदरिसे, मेहनत कश होने की बेहतरीन मिसाल। हम जो चलते हैं तो बनता ही चला जाता है, हम जो चलते हैं तो बनता ही चला जाता है, लाख मिट्टी में छुपा कर कोई रास्ता दे रखे। नींद क्या थी, एक सैर थी जो मैं करने में मसरूफ़ था। बकौले हफीज़ शाहिद, सुबह जब जागे थकावट से बदन था चूर चूर, सुबह जब जागे तो थकावट से बदन था चूर चूर, रात भर ख्वाबों के जंगल में सफ़र करते रहे। मैं जब नींद से बेदार हुआ तो मेहमान खाने में हाजी साहब नवाफल अदा कर रहे थे और ज़र नबी अभी तक महव इस्तराहत था। मैं वज़ू बना रहा था जब मौज़िन ने फजर की अजान दी। मस्जिद की बजाय सारे लोग हाजी साहब के मेहमान खाने में जमा होने लगे। अजान देने वाला आदमी वो भी आ गया। ये तो वही नौजवान था जो रात को ठिकरी पहरा देने गया था। रात वहाँ फिर सब असरा से लेस होकर काफिले की शक्ल में पास ही बनी हुई टीले वाली मस्जिद पहुँचे। जब नमाज से फारग हुए तो फ़ौरन ये लोग सुबह की रोशनी सफ़ेदी होने से पहले पहले अपने घरों में जा दबके। मैंने ज़र नबी से दरियाफ़्त किया तो उसने बताया कि हम लोग फ़जर और इशा की नमाज ही मस्जिद में जाकर पढ़ते हैं, वो भी छुप के खुफिया रास्ते से, क्योंकि टीले वाली मस्जिद में जाते हुए एक दो मकाम ऐसे आते हैं जो हमारे दुश्मनों की फायरिंग रेंज में हैं, और वैसे भी दिन के वक्त जुमा के सिवा हमने उनको देखा या उन्होंने हमें देखा तो हम एक दूसरे को शूट कर डालते हैं। मैंने ज़र नबी को पूछा, लड़ाई झगड़ा अफ्रीकन में किस बात का है? तो वो कहने लगा, पहाड़ की वजह से। मैं हैरान होते हुए पूछा, पहाड़ वो कैसे सबब बन सकते हैं लड़ाई का? वो बोला, दूसरा फरीक कहता है पहाड़। खिड़की से बाहर इशारा करते हुए उसने एक पहाड़ की निशानदेही की। ये उनकी मलकियत है और हमारा मौक़िफ़ है, ये पहाड़ हमारी मलकियत है। हमारे और इनके मिलाकर 52 लोग हैं इस पहाड़ की वजह से कत्ल हो चुके हैं। अब इस पहाड़ पर ना वो जाते हैं और ना हम। अलबत्ता दोनों फरीक भरपूर तैयारी में हैं, किसी भी वक्त हमारी जंग छिड़ सकती है। मैंने पहाड़ की जानब नज़र उठाई तो जिसे वो ज़ुबान हाल से कह रहा हो इन नमाजियों को कि अल्लाह अकबर की तकबीर बुलंद करने वालों, मैंने बथेरा समझाया है, मैं तो मलकियत हूँ उस रब्बे किबरिया की जिसके सामने आप शबाना रोज़ झुकते हो, उसकी कलाम पाक को पढ़ते हो, चूमते हो, समझते क्यों नहीं? कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं? हज़ारों हैं शिकवे, क्या क्या बताऊं? मैं परेशान हैरान था कि अल्लाह ये कैसे लोग हैं जिनसे भाग कर आया हूँ, वो आदम और हवा के खरीदार और फरोख्त करने वाले, लेकिन इस सब के बावजूद तेरे सामने झुकने के कायल। नमाज ना पढ़ने वाले को वो अच्छा नहीं समझते। ये लोग इस कदर मेहमान नवाज भी, नमाजी भी, हाजी भी और पहाड़ पर लड़ाई भी। इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी। ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा? सजदा खालिक को भी, अबलीस से यराना भी, सजदा खालिक को भी, अबलीस से यराना भी। हशर में किस से अकीदत का सिला मांगेगा? जुमा का दिन आ गया। अभी सब लोग अपने अपने कामों पर निकलने वाले थे जब मलकदीन खेल ख़ानदान का एक नुमाइंदा अपने लश्कर के साथ हाजी साहब को आकर मिला। फिर हाजी साहब
نے زر نبی کو کہا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مہمان ہمیں واپس کر دو۔ میں نے زر نبی کو جواب دیا حاجی صاحب انہیں پوچھیں کہ مہمان کو سنگل میں جکڑ کر رکھتے ہیں۔ حاجی صاحب نے آنے والے تمام لوگوں کو واپس بھیجتے ہوئے کہا آئندہ آپ میں سے کوئی یہاں